جو واقعہ ہوا، ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. تو آپ جس اسٹیج پہ ہیں آپ کو پلیٹ فارم مل سکتا ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جس لحاظ سے بھی ہوں. اگر آپ میں تھوڑی سی اویئرنیس ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک پلیٹ فارم سے اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہوا. ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ کو کوئی لیڈرشپ چاہیے. آپ یہ دیکھیں عامر چیمہ کو کس نے پلیٹ فارم مہیا کیا تھا. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا تھا، اس کے اندر جو ایک ولنگ پیدا ہوئی اس نے کچھ بھی کر دیا. اور یہاں پہ ہمارے یہاں کیا ہے، منیر شاکر ہماری پاکستان کا ہے، اس نے جو بھی غصہ کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ منیر شاکر کے بارے میں ہم ایک لمبی سارا کچھ لکھیں بھی اس نے یہ کیا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، پھر سلمان رشدی کی طرح وہ ایسے سیکورٹی کے تالوں میں اور اس طرح بند ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکے گا. ہم اپنی ساتھی بات بناتے جائیں گے اس کو. دوسری بات جہاں تک ہوئی کہ بھئی لال مشرق خطیب نے باہر کس طرح سے نکلے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی میڈیا نے ٹریک کیا، آپ کوئی بھی حقیقت بتا دیں جو میڈیا نے بتائی ہو کہ بھی یہ سچ ہے، بعد میں آپ کے سامنے ساری حقیقتیں جو بھی تھیں جو پہلے کرتے رہے وہ 10 دنوں میں، اس کے بعد جو حقیقتیں کھول کے سامنے آئیں. اگر جہاں تک بات تعلق ہے کہ وہ کس لباس میں باہر آئے، تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کے جنازے پہ انہوں نے کہہ دیا تھا، شاید آپ نے میڈیا پہ یہ بھی سنا ہو کہ بھی میں نے برقع پہنی تھا، مجھے پہنایا گیا تھا. اور جس طریقے سے باہر جس راستے سے جس نے لایا، آپ کو یہ میں آج بتا دوں اگر پتہ نہیں ہے تو ان کو باہر لے آنے والی ایک جو ایجنسی کا بندہ تھا اس کی بیٹیاں تھیں جو اسے باہر لے آئیں، اندر باہر سے نکلے جو سارا کچھ انہوں نے کیا. اگر ہاں آپ کی بات مان لی جاتی ہے کہ انہوں نے یعنی کہ اس لباس میں آئے، تو اگر آپ ایک عالم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اگر اس نے اس درجے پہ یہ کام کر لیا، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر اسلامک ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب کفار باہر تھے؟ ان نے خود کالی کملی اپنے جو تھے کندھوں پہ ڈالی، پورا آپ نے آپ کو چھپایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو تمام امانت سپرد کی کہ چھوٹا بھائی تو اندر بیٹھ، میں جاتا ہوں. اس وقت آپ اس اسٹریٹجی کو کیا کہیں گے؟ جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کمانڈر کو کچھ نہ کچھ حالات کے مطابق کرنا پڑتا ہے کہ بھی اگر یہاں پہ میں مارا جاؤں گا تو اس کے بعد تحریک شاید ختم ہو جائے، جو اس کام کو چلانے والے ہیں وہ سربراہ ختم ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اگر اس لیڈ کو میں نہیں سنبھال سکتا، اگر یہ کمانڈ پورے میڈیا کو کنٹرول کرنا اور باہر سے کنٹرول کرنا بہت چھوٹا بھائی کر سکتا ہے. میں باہر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر سال 2 سال 3 سال زیادہ سے زیادہ جتنا جیل کی جو بھی کرنا پڑا، قید بھگتنی پڑی، اس کے بعد اگر میں باہر نکلوں گا تو یہ آواز بند نہیں ہو جائے گی. اگر وہ بندے اس وقت چپ کر رہے تھے کہ یہ 7 اگر مساجد گری تھی، اس میں سے 2 پتہ نہیں 3 پھر تعمیر بھی کر دی گئی تھی، اگر وہ بات اس چیز کو نہ اٹھاتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ کرنا چاہیں کر جائیں، تو یہ معاشرہ جس طرح بگڑتا جائے آپ یہی کریں کہ آپ اویئرنیس پیدا کرتے رہیں جب تک معاشرہ اس چیز پر پہنچ جائے گا کہ آپ کہیں گے. آپ جب کسی کے ملک میں جاتے ہیں آپ وہاں پہ تھوکتے ہیں تو آپ کے اور مقدمہ ہو جاتا ہے، اور چائنا والے یہاں پہ مساج سینٹر کھولیں جو کچھ کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور غیر ملک سے، ہمیں غیر ملک کی تھوڑی سی قدر کرنی چاہیے. آپ اسلامی حمیت اور اسلام کی شریعت کو بھی سمجھ رکھیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس مہمان کے بارے میں کس طرح ہے. آپ کا کوئی دوست آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ جس طرح تعلقات ہیں آپ سے خوش ہیں، لیکن جب وہ اس طرح تعلقات کرتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے، ایسی حرکتیں انہیں سکھاتا ہے، تو آپ قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کا دوست آپ کے پاس آئے، آپ اسے اسی وقت روک دیں گے کہ ہمارے گھر میں نہ آیا کرو. دوسری بات جہاں تک ہے کہ انہوں نے سی ڈیز جلائیں، جو کچھ کیا، آپ جائیں ان سی ڈیز کی دکانوں والوں سے پوچھ لیں. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے اوپر دیکھنا جائے کریں، حقائق کو بھی دیکھا کریں. آپ سی ڈیز کے دکانداروں سے پوچھ لیں کہ سی ڈیز ان سے کھینچی گئی تھی یا انہوں نے خود آ کے ان کے حوالے کی تھی. حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھی آپ سی ڈیز دے دیں، ان کی آدھی قیمت میں دے دوں گا، آدھی قیمت آپ قربانی دیں، جو آدھی قیمت میں دوں اس سے آپ جا کے کاروبار کریں. لیکن چند دنوں بعد وہ سی ڈیز والے خود آئے، انہوں نے اپنی سی ڈیز پیش کی کہ ہم وہ آدھی قیمت بھی نہیں لینا چاہتے، ہم اپنا کاروبار جو کچھ بھی اللہ پر سپرد کر دیں وہ ہمیں روزی دے گا. اس کے بعد سی ڈیز جلائی گئی تھی. آپ میڈیا ٹرائل جو ہیں جو کچھ وہ کرتا رہا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینے والے وہ صحابی نے جو کچھ کہا ہے، آپ یہ دیکھنے کی حقیقت آپ سامنے آ گئی ہے. جو آپ پوری قوم کا جو روحانی باپ بنا ہوا تھا، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی آپ نام کہاں گیا ہے. کم از کم 3 مہینے ہو گئے ہیں اس کو ریٹائر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام گم کرتے. جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میری ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج ہو رہی ہے،
تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کسی کے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے باپ کے حکم کو نہیں مانتے اور اس کے ساتھ آپ پھر یہ کہیں کہ میرا چھوٹا بھائی میری بات کو نہیں مانتا، تو کوئی لاجک نہیں بنتی کہ آپ اس کو جبر کریں، اس کو کوئی بات کہیں۔ حال بتا، اگر جب آپ اپنے والدین کی، اپنے جو چچا ہیں ان کی بات مانیں گے، اس کے بعد آپ کا چھوٹا آپ کے جو حکم نہیں مانتا تو وہ بنتا ہے۔ بیٹا بھی اللہ اس کا پورے ملک میں چیلنج ہو رہی ہو، آپ اپنے مہمان کو جو آپ کا افغانستان کا سفیر ہے اس کو گوانتانامو کی جیل میں بھیج دیں، اپنے بہنوں بھائیوں کو بھیج دیں، اس کے بعد یہ کریں پورا قانون آپ شریعت کو چیلنج کر دیں، مساج سینٹر اور لاہور میں آپ جا کے میراتھن ریس کروائیں، فیصل مسجد میں اس کتے کو لے آئیں ٹونی بلیئر کو، اس سے پہلے آپ کتے لے جائیں کہ سیکورٹی کلیئرنس دیں۔ یہ کون سی شریعت آپ کو اجازت دی ہے؟ کون سا قانون ہے جو بتاتا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ چیلنج ہو رہی ہے، تو یہ آپ کر نہیں سکتے، یہ آپ کی بکواس ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح۔ جب حسن محبت مل کے بہم سرسار و غزل خواں ہوتے ہیں، جب حسن محبت مل کے بہم سرسار و غزل خواں ہوتے ہیں، فطرت کو بھی ہار آ جاتا ہے، نظارے بھی رقصاں ہوتے ہیں۔ باطل کی ہو کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا، باطل کی ہو کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا۔ ایمان پہ فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، ہمیں زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، میری سوچ کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی۔